آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے قرات اجر لکھتا ہے، ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ یعنی کہ تھوڑا اہتمام کر کے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے درد پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے درد پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے شوق نار، ادھر کے بچے بتائیں کیا نام ہے؟ شوق نار، ادھر کے بچے بتائیں، سب مل کر بولیں۔ اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ اگر ہم کوئی بات یہاں بچوں سے معلوم کر رہے ہیں تو آپ بھی بتائیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ نے پروگرام میں رہنا ہے شامل، اور آپ کو ایک کام ہم دے رہے ہیں، اور وہ یہ کام یہ ہے کہ شوق نعت پروگرام ہے تو شوق سے نعت شریف پڑھیں۔ اپنی ڈائری بنائیے، اس میں نعتیں لکھنا شروع کریں، دو دو اشعار لکھ لیں، تین تین اشعار۔ اچھا آج مجھے جو ہے وہ دو نعتیں آتی ہیں، ابھی پھر ایک اور نعت یاد کر لیں، پھر تین ہو گئیں، پھر چار ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت کے مجھے 6 کلام آتے ہیں، امیر السنت کے مجھے جو ہے وہ 3 کلام یاد ہو گئے۔ پھر اسی طرح جو اپنے بزرگان دین کے کلام ہیں وہ آپ یاد کریں۔ کڈس مدنی چینل سے جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنی ڈائری میں لکھیں، وہ یاد کریں، اس کی طرز یاد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سے آپ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے نعت خواں ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے نعت خواں ہوتے ہیں کڈس مدنی چینل پر بھی پڑھ رہے ہیں، پھر یہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کی عمر بڑی ہوتی ہے تو بڑا تو وہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو جو بڑے نعت خواں ہوتے ہیں، جو عموماً جو ہے جن کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے نعت خواں ہیں، اب یہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کب نعت خوانی شروع کی تو یہ بتاتے ہیں ہم چھوٹے سے تھے۔ بعض کے یہ بات ملتی ہے کہ ہم چھوٹے سے تھے، ہم اس وقت نعتیں پڑھتے تھے، اور اپنے یہاں جو بچے آ رہے ہیں، حسان بھائی ہیں، دیگر نعت خواں وغیرہ ہیں، اور جب وہ آتے ہیں کڈس مدنی چینل پہ، ان سے بھی شاید یہ بڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں، یہ نعتیں پڑھتے رہیں، تو ان سے پوچھا جائے گا آپ کب سے نعتیں پڑھ رہے ہیں تو بولیں گے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، تو اسلام فور کڈس، اور اس سے بھی پہلے یہ تصور مدینہ بھی ہوا، اور بہت سارے بچے ہیں، اب بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے جب سے نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو کڈس مدنی چینل پہ بچے آ رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، مبلغین بن رہے ہیں، تو یہ بولیں گے دکھا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم پہلی مرتبہ اس پروگرام میں آئے تھے، پہلی مرتبہ اس پروگرام میں آئے تھے۔ تو آپ جو چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نعت خوانی کا شوق پیدا کیجئے۔ ایک چھوٹا سا مائک لے لیں، ملتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے مائک، لیکن ایسا ہو کہ تکلیف نہیں ہو رہی ہو۔ بعض دفعہ امی سو رہی ہوتی ہیں، وہ اپنا مائک لے کر شروع ہو جاتے ہیں، بعض دادی سو رہی ہوتی ہیں، مائک لے کر اب بھائی بند کریں اس کو، پھر وہ آپ تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پریشانی
کسی کو نہیں کرنی ہے. نعت کا شوق ہونا چاہیے, لیکن دیکھ لیں کہ ہمارے شوق کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے جلدی جلدی اپنی ویڈیوز بھی ہم تک پہنچائیے. آپ ہمیں نعت سنا سکتے ہیں, کوئی بھی نعت کا ایک شعر سنائیے, مختلف اشعار ہوں, جیسے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پکارو یا رسول نور والا, نور لے کر, یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد ہے. یہ آپ نعرے لگا سکتے ہیں, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, بنٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, ناصر کی آمد, حاضر کی آمد, حاضر کی آمد, رسول کی آمد, مقبول کی آمد, نور کی آمد, نور کی آمد, آقا عطار کی آمد. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. جی نعتیں بھی آپ سنا سکتے ہیں, نعرے بھی لگا سکتے ہیں. انداز یہ ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام یہ ہے, میرے ابو کا نام جو بھی آپ کے ابو کا یہ ہے, اور میں آج آپ کو یہ نہ سناؤں گے. ایک شعر سنا دیں, اچھے انداز سے سنا, ویڈیوز بھی ہم تک پہنچائیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں, کیونکہ 12 ربیع الاول ہمارا یہ پروگرام جاری ویسے رہے گا, تو ہم ویڈیوز بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اب پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سیرت سے متعلق کچھ سنیں گے. جب بھی کسی بزرگان دین کی بات ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی, خصوصی طور پر یہ جملہ کہنا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی سیرت پہ روشنی ڈالتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ اچھا الفاظ یہ, آئیے ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہیں, ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہیں. آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک, کیا کان مبارک, اور دہن مبارک یعنی منہ مبارک, اور آواز مبارک کے بارے میں سنیں گے. اور آج خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن. لعاب سمجھتے ہیں بچوں؟ لعاب کیا ہوتا ہے؟ تھوک مبارک, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں لعاب. کیا کہتے ہیں؟ لعاب. جب بھی آپ یہ سنیں لعاب, 2-3 پروگرام پہلے میں نے بتایا تھا دہن کسے کہتے ہیں, کل بتایا تھا دہن کسے کہتے ہیں, کل بتایا تھا. جی منہ کو, منہ کو کیا کہتے ہیں؟ دہن. دہن. منہ کو کیا کہتے ہیں؟ دہن. تو جب بھی آپ دہن سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے منہ کی بات ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے, یہ جملہ ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے. اب اسی طرح لعاب کسے کہتے ہیں؟ منہ کو, تھوک. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو ہم کیا کہیں گے؟ لعاب. کیا کہیں گے؟ لعاب دہن. دہن سمجھ گئے, لعاب بھی آپ سمجھ گئے. آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے بارے میں ہم سنیں گے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایسا تھا پیارے بچوں, کہ اگر کوئی بیمار ہوتا, اس کو چوٹ لگ جاتی, ہمارے کوئی چیز لگاتے ہیں, کوئی مرہم وغیرہ لگاتے ہیں, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کسی زخم پہ لگایا جاتا تو اس مریض کو شفا حاصل ہو جاتی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے, تو وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ سانپ آ گیا تھا. سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے مبارک پہ ڈس لیا تھا, تو زہر چلا گیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہوئے, تو کہا کیا ہوا؟ تو سانپ نے کاٹ لیا ہے, ڈس لیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگایا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے. سبحان اللہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آشوب چشم ہو گیا, یعنی آنکھ کی ایک بیماری ہے, یہ بیماری ہو گئی. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لعاب دہن عطا فرمایا. اور جب وہ لعاب دہن آنکھوں میں لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں مبارک ٹھیک ہو گئیں, وہ جو بیماری تھی وہ بیماری ختم ہو گئی. اسی طرح ایک اور بات ملتی ہے, ایک صحابی تھے, جنگ بدر میں تیر لگ گیا آنکھ میں, تیر لگا تو جو آپ کی آنکھ مبارک تھی وہ اس کی روشنی چلی گئی, آنکھ جو ہے پھٹ گئی. اب جب یہ ہوا وہ آنکھ لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, یا وہ آنکھ جو تھی وہ زخمی ہو گئی, اب نظر نہیں آ رہا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا, ان کی آنکھ مبارک میں لگایا, اور لگنا تھا, وہ صحابی کہتے ہیں
کہ جیسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا میری آنکھ جو ہے پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی. سبحان اللہ. اب یالی آنکھ سے جو ہے ایک اچھا نظر آنے لگا, یعنی کہ جو پہلے والی کنڈیشن تھی وہ ختم ہو گئی اور ان کو بھی شفا مل گئی. اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر لگ گیا, جنگ ہو رہی تھی, چہرے پہ تیر لگ گیا. اب یہ اپنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لیا اور خون نکل رہا تھا. لعاب مبارک لیا, جہاں پہ آپ کے چہرے پر زخم تھا اس زخم والی جگہ پہ لگایا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک جو زخم تھا وہ خون آ رہا تھا, وہ خون آنا بھی بند ہو گیا. تو یہ کس کی برکت تھی؟ لعاب دہن کی. اسی طرح ایک صحابی تھے, ان کا کنواں تھا. اب یہ تو شفا مل رہی ہے, اس طرح کے زخم پہ لگا رہے ہیں تو شفا مل رہی ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے, ان کے پاس ایک کنواں تھا تو وہ کنواں جو تک کھارا تھا, اس کا پانی کھارا تھا. ایسا نا بورنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پانی نکلتا ہے تو بعض میٹھے پانی ہوتے ہیں, بعض جگہ پہ کھارا ہوتا ہے, بعض جگہ بہت کھارا ہوتا ہے. تو ان کے پاس جو کنواں تھا وہ کھارے پانی کا تھا اور وہ کھارا پانی تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں ہے اور اس میں جو ہے پانی تو ہے لیکن پانی کھارا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. سبحان اللہ. لعاب دہن کا جانا تھا, کنویں کا پانی شہد سے بھی میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. اب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کی برکت تھی, لعاب دہن کی برکت تھی کہ وہ پانی جو پہلے کھارا کھارا تھا اب کیا ہو گیا؟ میٹھا میٹھا ہو گیا. ایک کسی نے کہا ہے کہ عرض کی صحابہ نے آب کھاری کھاری ہے. عرض کی صحابہ نے آب کھاری کھاری ہے. عرض کی صحابہ نے آب کھاری کھاری ہے. بیر ہو گیا میٹھا, بیر ہو گیا میٹھا آپ کے اشارے سے. بیر ہو گئے میٹھے, یعنی کنویں ہو گئے میٹھے. بیر کس کو کہتے ہیں؟ کنویں کو. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لعاب دہن کی برکت تھی. اچھا, اس میں ایک بات آپ نے سنی جو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے عرض کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے عرض کی؟ وہ جو صحابی تھے جن کے کنواں کھارا تھا پانی, کس سے عرض کی؟ جو مسئلہ ہو رہا ہے کس کے پاس آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہ پیارے بچوں, ہمیں بھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تصور باندھنا چاہیے, درود پاک پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں نا, مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل کشا ہے تیرا نام, تم پر درود اور سلام. اور آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں ہم سنیں. اب یہ تصور بولتے ہیں, تصور آقا بنائیے. اب پیارے قسم کی آنکھ مبارک کیسی تھی, پیارے قسم کے گال مبارک کیسے تھے, یہ ہم نے چند باتیں آپ کو بتائیں. آج بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک درمیانی اور خوبصورت تھی اور چاندنی کی طرح صاف و شفاف تھی. سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کا یہ نقشہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اس طرح کی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیے, گھروں کو بھی سجائیے, لائٹنگ لگائیے, بیج بھی لگائیے, اچھا اہتمام کیجیے. 12 ربیع الاول آ رہا ہے ہو, کیونکہ یہ عیدوں کی عید ہے. کون سی ہے؟ عیدوں کی عید ہے. اس دن ہو سکے تو نیا سوٹ بنائیے, گھڑی بھی نہیں ہو. عید کے دن کیا کیا ہوتا ہے؟ جوتے بھی, امامت شریف, ٹوپی, گھڑی, پین, سوٹ, یعنی جو چیز ہو سکے وہ آپ نے نہیں استعمال کرنی ہے کیونکہ عیدوں کی عید ہے. اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو اس عید کو خوب عید سے بھی بڑھ کر منانا ہے. خوب جھوم جھوم کے نعرے لگائیے, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. اور اب ہم مقابلے کی طرف آ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ پھر 5 بچے موجود ہیں. جی, ان کے نام معلوم کرتے ہیں. جی, محمد سفیان اتاری. سفیان اتاری. محمد مبشر اتاری. مبشر اتاری. محمد حمدان اتاری. حمدان, آواز نکال کے, حمدان اتاری. حمدان رضا اتاری. محمد رضا علی اتاری. محمد ایان اتاری. ایان اتاری. یہ کتنے بچے؟ 5 میں سے 3 بچے ایسے ہوں گے جو آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے اور 2 بچے ایسے ہوں گے جو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے. آج ہمارا چھٹا مقابلہ ہے.
چھٹا مقابلہ ہے. تو اب جو بچے ہم سے رخصت ہوئے وہ دوبارہ آنا شروع ہوں گے اور دیکھیں گے فائنل میں کون سے بچے ہم تک پہنچتے ہیں. آج بھی جوش بھی چاہیے، ہوش بھی چاہیے. کچھ بزر راؤنڈ ہے، کچھ آپ کو فل بدی سنانا ہے، کچھ تصویر دیکھ کر ہوں گے. تو جو بچے ہمارے ساتھ روٹین میں شامل ہیں ان کو طریقہ کار معلوم ہو گیا ہوگا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر سنائیے. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں. جی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا پیارے بچوں، ہم آپ کو کچھ شعر دیں گے. آپ کو ایک کلام دیا تھا یاد کرنے کے لیے، یاد ہے؟ اب کس طرح کا یاد ہے؟ لائن سے سنانا ہے آپ نے. پہلا مصرع یہ ہے، دوسرا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے لائن سے سنانا شروع کر رہے ہیں. پہلا مصرع میں پڑھوں گا، اس کے بعد جو ہے دوسرا میں پڑھوں گا، پھر دوسرا شعر، تیسرا شعر، چوتھا شعر. اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. تو پہلا مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں. اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا مصرع. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے ہیں. آپ کی جانب بچے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، گوگا کیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبر آپ نے بھی حاصل کیے. جی یوں ملائک کریں معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے. کیا کہ تو نے کیا 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 ہے. تو نے کیا 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 ہے. کتنی مرتبہ کیا آیا دوسرے والے مصرے میں؟ 2 دفعہ. 2 نہیں، 3 دفعہ. تو نے کیا 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 ہے. 3 دفعہ آیا. جواب درست. درست ہے. ماشاء اللہ. آپ کی باری. سامنا کا ہر گاہ دفتر اعمال ہے پیش، سامنا کا ہر گاہ دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے خدا حکم سناتا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب درست ہو چکا ہے. آپ بچوں ایک موقع اور دیا جائے گا، تھوڑی سی آپ لوگ اپنے ذہن میں تیاری بھی کر لیں. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے. جی کچھ کالز ہیں اور دیکھتے ہیں بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا شعر سنا رہے ہیں. میرا نام احمد رضا تائی ہے، میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں. آج میں نعت سناؤں گا. جی، نعت سنا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آخری نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. مہر فاطمہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتی ہوں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ جزاک اللہ. محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. چلیں جی آپ نے ایک مصرع سنا ہے، دوسرا مصرع ہمارے بچوں نے سنا دیا. اب دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے. سبحان اللہ. آپ کی باری. اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے. ماشاء اللہ. زبردست تیاری. زبردست. سن کے یہ عرض میری بیر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہوا ارشاد ٹھہرنا کیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کس کو تم موریدیں آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو اب آپ کی باری. جی ان کی آواز پہ میں کر اٹھوں بے ساختہ شور، ان کی آواز پہ میں کر اٹھوں بے ساختہ شور، اور تڑپ کے یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. میں چاہوں گا اس کے بعد والے اشعار. لو وہ آیا میرا حامی. ٹھیک ہے حسان بھائی. اگر کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، لو وہ
اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس میں تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا ایسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے لوگوں آیا میرا غامی لوگوں آیا میرا غامی یہ سما دیکھ کے معاشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر پیارے بچوں یہ کلام آپ سنیں نا شروع سے ہی تو اس میں یہ ہے کہ مجرم ہے پھنسا ہوا ہے اور وہ ڈر رہا ہے پورا اس میں اسی قسم کے اشعار ہیں کہ لو وہ آیا آخر میں اس کو لو وہ آیا میرا حامی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو اس کی جان میں جان آ گئی. مجرم ہے کھڑا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا حکم آئے گا. یہ پورا ایک نقشہ کھینچا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. تو ابھی سے یہ اشعار بھی سنیں آپ ادھر نور والا ہے یہ کلام بڑے شوق ہوتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن ان کلاموں کا بھی شوق پیدا کیجیے. حالانکہ ہماری حسان بھائی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی یہ پڑھنا ہے لیکن مجھے امید تھی کہ یہ پڑھ لیں گے کیونکہ ان میں شوق ہے شوق نعت کا. تو جو ان بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے وہ الگ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں یار ان کو جو بھی شعر دو گے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھ لیں گے. خیر یہ پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب کہ کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے. میرے خیال میں بہت آسان ہے اسکور بورڈ. جی آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. آپ نے نمبر بتانا ہے کس بچے نے کتنے حاصل کیے. جی سفیان اتاری زور سے مبشر اتاری حمدان اتاری علی رضا علی ایان اتاری. جی 20 نمبر آپ لوگوں نے حاصل کیے ہیں. اب دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار دیوانوں تیار ہیں دیوانوں؟ جی. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا آپ کے پاس ہے بزر. ٹھیک ہے جی بزر کا بٹن آپ نے دبانا ہے اور جیسے میں سوال کروں گا آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا لیکن پھر بھی آپ نے بزر کا بٹن دبا دیا تو نمبر آپ کے مائنس کر لیے اور جواب درست ہو گیا تو 10 نمبر بڑھا دے دیے جائیں گے. تو نمبر دینا ہے یا لینا ہے؟ دینا ہے. دینا ہے یا لینا ہے؟ دینا ہے. دینا ہے. کہاں سے لینا ہے؟ آپ سے. جی ہاں ہمارے پاس آپ کو ملیں گے اسکرین پر آتے رہیں گے آپ لوگوں کے نمبر وغیرہ. اب لفظ پہ آپ نے توجہ رکھنا ہے. لفظ آ رہا ہے 2 لفظ ہیں اس میں 4 زبردست. ایان ہاتھ سے 4 یار کے ملیں گے ہم ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام دستے حسن حسین اور ملیں گے جام 2. دستے حسن حسین سے دوبارہ پڑھیے. ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام دستے حسن حسین اور ملیں گے جام 2. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے تھوڑا سا. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. جام 2. کیا کریں بچوں؟ نہیں ہاں کیا کریں؟ کیا دے دیں؟ کیا دے دیں؟ نمبر دے دیں. جی بچوں نے سفارش کر دی ہے کہ ایان بھائی کو 10 نمبر دے دیے جائیں. ایان بھائی کو دیے جا رہے ہیں 10 نمبر. شکریہ تو ادا کر دیں. شکریہ جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. دوسرا مصرع سنیے. دوسرا بتائیں
آپ سین کہہ رہے تھے نا تو ایسا جی؟ لگ رہا تھا آپ زور سے ایسا لگ رہا تھا آپ لفظ کہہ رہے ہیں سین. اچھا کون سا لفظ آیا ہے کیا؟ سین کہہ رہے تھے آپ. تو آپ کے 10 نمبر نہیں. چلیں جی, جوش میں بھی رہے اور ہوش میں بھی, جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. حساب, رضا علی. حساب. ابھی تھوڑا سا وقفہ دے دیں, ابھی رک جاؤ. آ رہا ہے ابھی حساب کتاب تاکہ ہو جائے؟ نہیں آ رہا, چلیں 5. سوچیں جلدی. 2. اچھا ابھی جو کلام پڑھا گا تو اس میں بھی تھا حساب. وہ کلام آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہے لیکن آپ اس طرف نہیں گئے, تو آپ کے 10 نمبر. جی کال دے دیں. شکر سے رہی ہوں. آج میں آپ کو شعر سناؤں گی. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار قیامت مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ. شکر سے تھی. ایک اور کال دیں. میں کھچی والا سے سید زین العابدین کراچی کے بچے کہاں ہیں؟ میں شوق نعت پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آج میں یہ نعت شریف سناؤں گا. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے آمین ویاکم. دوبارہ مقابلے کی جانب آ رہے ہیں. تیسرا لفظ غبار. مبشر. یہ آرزو ہے دل کی, ہوتا وہ سبز گنبد, اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. سبحان اللہ. 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. اب ایک اور شعر, ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو نبی. مبشر. 4 3 2 1. کتنا آسان ہے. سب سے اولا والا, سب سے بالا والا. شاید پروگرام کے بعد آپ کو بہت سارے اشعار آئیں گے لیکن آپ نہیں سنا سکے. جی اب ایک اور شعر لفظ دینے لگیں. لطف. جی. وہی لطف پائیں گے روزے قیامت, وہی لطف پائیں گے روزے قیامت, جو رکھتے ہیں دنیا میں الفت نبی کی. جو 10 نمبر آپ نے دیے تھے وہ 10 نمبر آپ نے واپسی لے لیے. ماشاءاللہ. ایک اور تشریف. ایان. محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیووں کو اشارے میں چڑھوائیں گے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. جی دوبارہ سنا دیں. محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیووں کو اشارے میں چڑھوائیں گے. زبردست. چھڑائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ شعر آ رہا ہے. نافذ. مبشر. انہی کی عالم میں نافذ حکومت, انہی کی عالم میں نافذ حکومت, یہی ہیں درختوں کے بلوانے والے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے 10 نمبر اور حاصل کیے. اب خدائی. رضا علی. آپ محبوب خدا کونین کے مختار ہیں, آپ محبوب خدا کونین کے مختار ہیں, جب خدا آپ کا ساری خدائی آپ کی. سبحان اللہ. رضا علی نے 10 نمبر اور حاصل کر لیے ہیں. اچھا جی ایک اور لفظ آ رہا ہے. دشمن. ٹھیک ہے. غلاموں پہ کیوں کرنا تیرا کرم ہو, تو دشمن کبھی کب برا چاہتا ہے. تو دشمن کبھی کب برا چاہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب یوں ہے. اچھا بزر باز کی ایک ٹائم پر ایک آپ بزر بٹن ہے. آپ بزر کا بٹن دبائی. آپ
آپ ہاں ٹھیک ہے, ذرا جان لگا کے, ٹھیک ہے, زبردست جواب. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب ایک اور لفظ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہے نقش. محمد ایان. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. جواب درست ہو گیا ہے. اب آخری لفظ آ رہا ہے, کبریا. رضا علی. تمہارے چاہنے والے ایسے محبوب ہیں سارے, کچھ اس انداز کے پیارے حبیب کبریا تم ہو. تمہارے چاہنے والے اسے محبوب ہیں سارے, کچھ اس انداز کے پیارے حبیب کبریا تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا ایک کال لے لیں, اور کال کے بعد میں آپ لوگوں کو بھی لفظ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ نے شعر سنانا ہے جس طرح یہ بچے سنا رہے ہیں, اس انداز سے آپ نے شعر سنانا ہے. جی ایک کال دیں. میں ہوں احمد رضا سرائے علمگیر سے. میں آج آپ کو یہ نعت سناؤں گا. جس نے آمد رسول اللہ اللہ, جس نے آمد رسول اللہ اللہ, بی آمینہ کے بھول اللہ 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 کہو اللہ اللہ, جس نے آمد رسول اللہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو. آپ بچوں کی طرف آ رہے ہیں. رسول آسان, بالکل آسان. ان کو دیں مائک. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, مائک دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. کھڑے ہو کے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ایک اور لفظ دوں, ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ پھول آتا ہو. پھول ورنہ حسان بھائی سنا دیں گے. یہ ہاتھ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا شعر ہے؟ زبردست. جشن آمد رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے, کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ بھی؟ جی. سفیان اتاری نے 0 نمبر حاصل کیے. مبشر اتاری, حمدان اتاری, رضا علی اور ایان نے. تو اس راؤنڈ میں زیادہ نمبر جو حاصل کیے ہیں وہ ایان نے, اور پھر 2 بچے جو برابر ہو گئے. کون 20 کون ہے؟ رضا علی, مبشر رضا اور رضا علی. آپ نے 20 نمبر حاصل کیے, ٹھیک ہے. اب تیسرا راؤنڈ بھی ہے, چوتھا راؤنڈ بھی ہے. اب شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 3 جس کا نام ہے تصویر سے شعر. آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار دیوانوں. تصویر سے شعر تک. جی اس میں پیارے بچوں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ پکچر دکھائی جائیں گی 1 بائی 1. پہلے سفیان کے لیے, پھر مبشر کے لیے, اسی طرح لائن سے. تو آپ کو ہم تصویر دکھائیں گے. جیسے ابھی لفظ دیا جا رہا تھا, اب تصویر دی جا رہی ہے کہ ایسا شعر سنانا ہے. یہ جو پکچر آئی ہے اور جو پکچر آئے گی آپ لوگ بتائیں گے کس چیز کی پکچر ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جیسی وہ اب آپ نے بزر وغیرہ نہیں, اگر آپ کو جواب درست دے دیا آپ نے تو 10 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے سفیان بھائی, پہلی پکچر آپ لوگوں آپ کے لیے آ رہی ہے سفیان. اور غلط جواب ہوا, نہیں دے سکے تو آپ کے 10 نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے. جی چاند. 2 1. آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. جوش میں سنا دیں. آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, اگر نہیں ہے, آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. سفیان بھائی نے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مبشر بھائی آپ کے لیے پکچر آ رہی ہے. جی بادل. کیا ہے بھائی؟ خوشی کے بادل امڑ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے, وہ نغمہ نعت کا سماتا, حرم کو خود وجد آ رہے تھے.
یہ والا سیگمنٹ تو آپ دونوں مل کر کر لیں, ٹھیک ہے, آسان ہے, آپ نے بتانا ہے, یوں ہے, ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ دونوں. جواب زور سے اور زور سے, جی اچھی آواز آئی ہے جی. بغداد بھائی کیا کہیں گے اب, تیسری پکچر کس کے لیے؟ بغداد کو مائک دیں جی. بغداد بھائی جیسے آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے بولیں, زور سے آواز نکال کے, جیسے آپ ہوسٹنگ کر رہے ہیں, زور سے. محمد حمدان رضا تاری. حمدان بھائی آپ کے لیے تیسری پکچر یہ کریں. کیا ہے بچوں؟ دودھ. تھا تو جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. دوبارہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جواب 10 نمبر آپ نے حاصل کیے. اب کون بھائی علی رضا. بولے نا, رضا علی, سب مل کر بولیں گے. رضا علی دکھائیے جی. کیا ہے بھائی یہ؟ پانی. 2 بوند اگر چشمہ رحمت کے مل جاتے, 2 بوند چشمہ رحمت کے مل جاتے, میری ناپاکیوں کا میل دھلتے پاک ہو جاتا. جواب درست ہو چکا ہے, ماشاءاللہ, اچھی تیاری, اچھی تیاری, زبردست. اب کس کی باری ہے؟ ایان اتاری کی. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. زبردست, بہت مشہور. جواب سب نہیں 10 نمبر, زبردست. اب ایک اور پکچر دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے سفیان بھائی آپ کے لیے. کیا ہے یہ؟ دل. آیا آپ کے ذہن میں؟ نہیں. بغداد بھائی کیا ہے؟ دل. میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. چھوٹے سے بچے نے کتنا پیارا شعر سنا دیا, ٹھیک ہے, آپ کو بھی آتا ہوگا یہ, لیکن ابھی نہیں آیا. مبشر بھائی. سورج, زور سے, کیا ہے؟ سورج میں نور تیرا, جلوہ تیرا کمر میں, ظاہر تو اس قدر ہے تو اس پر حجاب کیسا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اب رضا علی. حمدان کی باری. اچھی, حمدان بھائی. کرسی, کیا ہے؟ آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں, میں فوراً بولا کریں, کیا ہے؟ کرسی. چوتھے فلک پر عیسیٰ اور طور پر تھے موسیٰ, کرسی و عرش سے بالا ہے مقام تیرا. دوبارہ پڑھیے. چوتھے فلک پر عیسیٰ اور طور پر تھے موسیٰ, کرسی و عرش سے ہے بالا مقام تیرا. بہت زبردست. چوتھے فلک پہ عیسیٰ اور طور پہ تھے موسیٰ, کرسی اور عرش سے بالا مقام تیرا. زبردست, بہت پیارا شعر اور آپ نے سنایا جی. اب کس کی باری ہے؟ رضا علی. آسمان یا آسمان. نہ آسماں کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا, حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. سبحان اللہ. جی ایان بھائی. قرآن. سوچیے. 5 4 3 2 1. جی نہیں سنا سکے. قرآن مسجد مدینہ میں پڑھتے ہیں, زور سے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. احکام, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. بہت آسان تھے, لیکن ایان بھائی نہیں سنا سکے. اب یہاں پر میں کچھ بچوں کو لفظ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ نے جو ہے کچھ کالز لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کالز والے بچے کال کرنے کے بعد انتظار کرتے ہوں گے, ابھی ہماری کال چلے گی. جی ہاں چلیں جی, سنائیے, کال دے دیں. میرا نام ارشد عالیہ ہے, میں نورے والی سے عرض کر رہی ہوں, میں آج آپ کو ناز سناؤں گی. سنائیے جی. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میرے کو کیسا نور چھایا ہے. تو السلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام عمار
सईद है। मेरी पहली कॉल है। मैं मंडी बावलदीन से बोल रहा हूँ। मुझे आपका शौक़ नाल प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। मुझे ये नात सुना दिए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब देखेंगे स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, दिखाइए जी स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है जी? सुफियान भाई ने 0 नंबर हासिल किए। मुबश्शिर 20 नंबर। हमदान भाई 20। अली रजा भाई 20। आयान भाई नूर कैसा नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। कैसा नूर छाया है। नूर कैसा छाया है। चलें जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा राउंड, जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों। जी, इसका तरीक़ेकार ही होगा, आपको कुछ ऑडियो में शेर सुनाया जाएगा, आवाज़ आएगी कोई शेर, तो जैसे ही आप बज़र का बटन दबाएंगे तो वो आवाज़ आना रुक जाएगी, वहीं पर ही शेर रोक दिया जाएगा। फिर वो शेर आपने सुनाना है। अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो 10 नंबर, और जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर भी 10 नंबर माइनस कर लीजिए। एक मतलब 10 दिए जाएंगे सही पर, और जवाब दुरुस्त नहीं हुआ 10 नंबर दिए जाएंगे। अब आपकी मर्जी है कि 10 नंबर ले लें या 10 नंबर दे दें। जी, पहली ऑडियो जी। आयान भाई, पहला लफ्ज़ हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी को कहते हैं जोश है लेकिन होश। क्या था? उनसे क्या मालूम कर रहे हैं आप? उनसे नहीं मालूम। 2 1। ये तो हमारी भी समझ में नहीं आता। यही दोबारा चलाइए जी। जी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, मुबश्शिर ने 10 नंबर हासिल कर लिए हैं, माशाअल्लाह। एक और ऑडियो। दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। माशाअल्लाह, हमदान ने 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। एक और ऑडियो। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम पे छोड़ी, तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। एक और ऑडियो। कौन? हमदान। अब तो न रोक ए गनी, आदत ही सग बिगड़ गई, मेरे करी में पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों। अब तो न रोक ए गनी, आदतें सग बिगड़ गई। गनी दोबारा। अब तो न रोक ए गनी, आदत ही सग बिगड़ गई, मेरे करी में पहले आदतें सग बिगड़ गई। आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करी में पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों। हाँ अल्लाह, मान लेते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और ऑडियो। हमदान भाई जी। उस तरफ रोजे का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह। देखिए, इस और उस किस तरफ है, ये बड़ा देखा करें। ये अशार में भी आता है, बात करने में भी होता है। प्रोग्राम में बच्चे किस तरफ बैठे हुए हैं? इस तरफ, ठीक है। मेरे इस तरफ भी बच्चे हैं और उस तरफ, इस तरफ और उस तरफ। अब यह है कि इस तरफ रोजे का नूर, इसमें ये बुलाएगा, इस तरफ रोजे का नूर, उस समत मिंबर की बहार, उस समत मिंबर की बहार। और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कि जिसको हम कहते हैं रोज़तुल जन्ना, इस तरफ रोजे का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। ठीक है, तो आप जब अशार पढ़ें और जब इसमें आ जाए इस उस,
تو اس کو بھی ذہن میں رکھا کریں, یا کسی سے معلوم کر لیں کہ ہم اس کو اس پڑھیں گے, کیونکہ لکھا ایک ہی انداز سے جاتا ہے, صرف زیر اور پیش کا فرق ہوتا ہے, تو اس کہاں لگانا ہے اور اس کہاں لگانا ہے. اور پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیں, ابھی سے آپ کے ذہن میں آپ کی زبان پہ وہ اشعار آ گئے نا, اگر صحیح آ گئے تو صحیح پڑھتے رہیں گے, اور اگر کچھ اس کی جگہ بہت پڑھتے رہے تو پھر وہی غلطی پھر بار بار چلتی ہے. پھر جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر کوئی بتائے گا یہ مسٹیک ہے تو وہ چینجنگ کرنا بہت مشکل ہوگی. تو ایک مرتبہ دیکھ کر بھی پڑھیں کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو اب ایک اور ہم آڈیو آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں. حمدان. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین, پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایک اور آپ کو آڈیو سنانے لگے. مدینے جا مبشر. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے ابھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. اب دیکھیں آڈیو نہیں تھی, سنیں آڈیو سنتے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہم بھی یہی سمجھے تھے جو آپ سمجھے تھے. مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ سن لیتے آپ, لیکن کبھی جلد بازی کام بھی آ جاتی ہے اور کبھی جلد بازی دیگر بچے بولیں گے اچھا ہم نے شاید آپ کے ذہن میں, کیونکہ یہ بہت معروف شعر ہے جو آپ نے پڑھا, میرے بھی ذہن میں تھا, لیکن آڈیو میں کچھ اور شعر تھا. ٹھیک ہے, تو اب ایسے بھی ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ میں کیا فائنل ہوگا, کون سا بچہ, 2 بچے آگے کی جانب بڑھیں. سنائیے جی کال. میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں, میں نے اپنا گھر لائٹوں اور جھنڈوں سے سجا لیا ہے. سرکار قیامت مرحبا, آقا قیامت مرحبا, مکی قیامت مرحبا, آقا افطار قیامت مرحبا. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. انہوں نے اپنا گھر کس سے سجا لیا؟ اب آپ اپنے گھر کی ویڈیو بنائیے اور آپ وہاں کھڑے ہو کے نعت پڑھیے اور اپنی ویڈیو ہم تک پہنچا دیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں آخر کے جو ایپیسوڈ ہوں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز بھی ہم شامل کریں گے. ایک اور کال دیں. میرا نام عبدالرحمان ہے, میں ضلع راکان تیز کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حقی کی آمد مرحبا, کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی اب ہم بڑھیں گے, دیکھیں بھائی اسکور بورڈ کون سا بچہ کہاں پہنچا, اب یہ اسکور بورڈ فیصلہ کرے گا. تب تک ہم حسان بھائی کی جانب آتے ہیں. کون سا کلام لے کر آئیں بھائی؟ میں صدقے جاؤں, ہاں زبردست, سنائیں بھائی. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے, نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے. حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے, پیارے کو فرمایا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, حقی کی آمد مرحبا. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. چار جانب روشنی ہے, سب سما ہے نور نور, چار جانب
روشنی ہے سب سما ہے نور نور حق نے پیدا آج ہی اپنے پیارے کو فرمایا گیا پیارے کو فرمایا گیا صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. جی ہم بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. دکھائیے اسکور بورڈ اب کیا بتا رہا ہے, کیا پوزیشن آئی ہے. جی سفیان اتاری آواز 20 مبشر اتاری 60 حمدان رضا 80 رضا علی 60 ایان 50. جی تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے, رکھیے گا اسی طرح رکھیں, اسی طرح رکھیں. ٹھیک ہے, دو پہلے نمبر پہ کون آ گئے؟ حمدان. آپ تو آگے کی جانب بڑھ گئے, لیکن دو بچے ایسے ہیں جن میں ٹائی ہو گیا. کون کون دو بچے؟ رضا علی اور مبشر. آپ لوگوں سے میرے بچے ایک بچہ ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ہو بھی جاتا ہے, لیکن آپ تھوڑا ابھی دیکھیں مقابلے میں ہیں. اب مبشر اور رضا علی سے ایک ہم کچھ ایک میں لفظ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے بزر پہ ہی چلے گا, بزر پہ ہی چلے گا. ایک میں لفظ دے رہا ہوں, پھر ہم ایک آڈیو دیں گے, 3 سوالات ہوں گے آپ دونوں کے درمیان, ٹھیک ہے. اب سمجھ لیں, اب اسکور بورڈ کی طرف نہیں جائیں گے, اب ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, اگر 10 نمبر حاصل ہو جائیں گے, اگر 10 نمبر نہیں لیے تو 10 نمبر کاٹ لیں گے. آپ دونوں میں مقابلہ, اور باقی آپ لوگ بزر پہ ہاتھ ہٹا دیں, باقی ہٹا دیں, ٹھیک ہے. آپ دونوں تیار رہنا ہے. میں لفظ دینے لگا ہوں, ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو عجب. عجب آگے اور آسان کر رہا ہوں, رنگ. عجب رنگ پر ہے. جی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. سب آپ بزر کا بٹن نہیں دباتے تو آپ کے 10 نمبر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک آڈیو سنائیں گے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے 10 نمبر جو آپ نے واپسی کی ہیں یہ آپ کو دوبارہ واپسی مل جائے. جی آڈیو سنائیں. سرگزشتے دوسری آڈیو سنائیے. اب اس کو تیری سیرت زمانے سے دیا تھا یاد کرنے کے لیے, نہیں آ رہا. چلیں جی, اب میں لفظ دے رہا ہوں آپ کو, اور آپ نے 2 لفظ آپ لوگوں کو دیے جائیں گے. یہ تو برابر ہو گیا. ایک اور میں لفظ آپ کو دینے لگا ہوں. لفظ یہ ہے, اسی میں سے جو آپ لوگوں کو اشعار دیے تو اسی میں دے رہے ہیں. پیاری پیاری. جی 4 3 2 1. دیکھیے یہ تھا نا, اس طرف روزے کا نور, روزے کا نور. اتنا آپ کو سمجھایا تھا, بلکہ اس شعر پہ تو سمجھایا گیا تھا, اس کہاں بول رہے ہیں اس کہاں بول رہے ہیں. تو آپ یہ شعر نہیں سنا سکے, یعنی بزر کے بٹن دبائے بھی 10 نمبر پھر 10 نمبر, اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ پہلے نمبر پہ حمدان بھائی, اور دوسرے نمبر پر صرف کھڑے کھڑے رضا بھائی آ گئے ہیں بغیر محنت کیے, ٹھیک ہے, اس انداز سے محنت نہیں تھی. دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے رضا علی اتاری نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارے یہ پروگرام شوق نعت کا وقت اختتام ہوا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا, اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. آمین. آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار دیوانوں, آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے, میلاد کا موسم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا